محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رو کے کہتی تھی یہ بنت زہرا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. رو کے کہتی تھی یہ بنت زہرا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. کون دنیا میں ہے آپ جیسا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. آپ نے موت سے رشتہ جوڑا ہم کو کس کے سہارے پہ چھوڑا. کون دے گا ہمیں اب دلاسا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. دکھ یتیمی کا کس سے کہوں گا پیار کو اب ترستی رہوں گی. اب کہاں پیار ماں کا ملے گا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. رو کے کہتی تھی یہ بنت زہرا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. کون آغوش میں مجھے کو لے گا کون تسکین دل کو دے گا. کم سینی میں یہ کہوں کو موڑا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. جن کے رونے پہ ہوتی تھی مضطر وہ اکیلے ہیں شبیر و شبر. روتے ہیں مرد دونوں میرے بھیا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. صلی علی محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. صلوا على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات برادران ایمانی علادران سید الشہداء طلاب ذوی الاحترام و اساتذہ کرام، کرم ہے چہارد معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راویہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشیاں لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے. یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی. وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے. یا تو بے پناہ خوشی مل جائے یا غیر معمولی غم مل جائے تو بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا کی ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا. اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے. اس لیے کہ بے راہی اور گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لا وارث ہو، اور جس قوم کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو. صلوات کریں محمد علیہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے. درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو
मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, चंद लम्हे की गुफ्तगू है, अगर तवज्जुहात मरकूद रही तो शायद बयाज़े दिल पे गुफ्तगू तहरीर हो जाए। आज अय्याम फातिमिया की पहली मजलिस को खिताब करने का शरफ हासिल हुआ है। बहरहाल आज बहारें नज़र आ रही हैं, आज मजमा नज़र आ रहा है, आज मजमा नज़र आ रहा है, आज आवाम नज़र आ रही है। मगर जब इसकी इब्तिदा हुई थी तो ना ही मजमा था, ना ही आवाम थी, ना ही लोग थे, ना ही अफराद थे, ना इतनी बड़ी तादाद थी। एक ज़माना वो था कि जब लोगों के दरवाज़ों पर जा के कहते थे कि मजलिस हो रही है तो लोग आया करते थे। और हो सकता है कि 5 या 10 लोगों से इस मजलिस की शुरुआत हुई हो, और दुनिया की हर फर्शे अज़ा इसी मुश्किल से बिछी है। और आज तादाद उस 5 से बढ़ती बढ़ती इतनी बड़ी तादाद में बदल गई। आप न हैरत से मुझे देखिए, न किसी और कैफियत से, बल्कि ये सोचिए कि इस 5 के अदद में बरकत कितनी है। इस 5 में बरकत कितनी है कि जो काम 5 के अदद से शुरू होता है तो फिर वह रुकता नहीं है, वो बढ़ता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। अगर दुनिया रोकना चाहे तो खुद दुनिया रुक जाती है, मगर आजादारी नहीं रुकती। मुजज़ा है, ये एक तहरीक है, ये एक ऐसी तहरीक है कि जिसकी जमानत अल्लाह ने ली है, ये रोकने से नहीं रुक सकता। ये मुजज़ा है, जहाँ कल 5 नहीं होते थे, आज 500 नहीं, हजारों की तादाद में लोग आ गए, लाखों की तादाद में लोग आ गए, करोड़ों की तादाद में लोग आ गए। क्यों आए हैं? आप किस लिए आए हैं? आपको कौन सा लालच है जो आपको यहाँ तक लेके आया है? कसम खुदा की, न दौलत का लालच है, न इख्तिदार का लालच है, सिर्फ और सिर्फ लालच ये है कि हमारे यहाँ आने से एक माँ राजी हो जाएगी। उस माँ की रज़ात के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सलवात पढ़ो। याद रखिएगा कि परवरदिगार आलम ने जो पूरी कायनात बनाई है ना, पूरी कायनात जो आप देख रहे हैं, ये उसने एक आयत के तौर पे बनाई है। क्या बनाई है? आयत। इसके लिए कुरान कहता है कि ये आयत है। ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ये सब अल्लाह की आयत है। हम आयत समझते किसे हैं? हम समझते हैं कि कुरान मजीद में अरबी की कोई इबारत लिख के एक दायरा बना दिया जाए और उस दायरे में एक नंबर लिख दिया जाए। अजीजान मोहतरम, उसे आयत नहीं कहा जाता। आयत कहा जाता है अलामत को, आयत कहा जाता है निशानी को, आयत कहा जाता है उस चीज को जिसे देख के कुछ याद आने लगे। मैं चाहता हूँ, आयत किसे कहा जाता है? अलामत को, निशानी को। आयत को, अलामत को, निशानी को जिसे देख के कुछ याद आने लगे, उसे आयत कहा जाता है। अल्लाह ने ये पूरी कायनात आयत बनाई है। किस लिए? ताकि सब कायनात को देखें और अल्लाह को पहचाने। जमीन को देखें, अल्लाह को पहचाने। आसमान को देखें, अल्लाह को पहचाने। चांद को देखें, अल्लाह को पहचाने। सूरज को देखें, अल्लाह को पहचाने। हवाओं को महसूस करें, अल्लाह को पहचाने। पहाड़ों को देखें, अल्लाह को पहचाने। दरियाओं को देखें, अल्लाह को पहचाने। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मजमा के अंदर कोई एक आदमी है कि जिसने ये कहा हो कि मैंने जमीन देख के
کے اللہ کو پہچانا, میں نے پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ کو پہچانا. نہیں یا کوئی ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہو کہ یہ زمین نہ ہوتی تو اللہ نہ ہوتا. نہیں یا کوئی ایک آدمی ہے جس نے یہ کہا ہو کہ یہ زمین ہے تو اللہ ہے, آسمان ہے تو اللہ ہے, ستارہ ہے تو اللہ ہے, چاند و سورج ہے تو اللہ ہے, ہوائیں ہیں تو اللہ ہے, پہاڑ ہے تو اللہ ہے, فضائیں ہیں تو اللہ ہے. کیوں نہیں کہتا جبکہ اللہ نے یہ سب ایک آیت بنائی تھی, جبکہ اللہ نے یہ سب ایک آیت بنائی تھی. یہ زمین آیت ہے, یہ آسمان آیت ہے, یہ ہوائیں آیت ہے, یہ پہاڑ آیت ہے, یہ چاند و سورج آیت ہے, یہ فضائیں آیت ہے, یہ گھٹائیں آیت ہے, یہ چرند و پرند آیت ہے. مگر آج تک ہم نے انہیں آیت سمجھا ہی نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بنایا تھا آیت, ہم نے بنایا ہے عادت. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے جان محترم کہ اللہ نے بنایا تھا آیت, ہم سب نے بنایا ہے عادت. یہ زمین آیت تھی, ہم نے عادت بنا دی. یہ آسمان آیت تھا, ہم نے عادت بنا دیے. یہ چاند و سورج آیت تھے, ہم نے عادت بنا دیے. یہ ستارے آیت تھے, ہم نے عادت بنا دیے. مطلب کیا؟ جو بار بار ہو اسے عادت کہا جاتا ہے, اور جو ایک بار ہو اور یاد رہ جائے اسے آیت کہا جاتا ہے. تو اللہ نے بنایا تھا آیت, ہم نے بنایا عادت. کیوں؟ اللہ نے زمین کو آیت بنایا تھا, ہم اتنی مرتبہ اس پر چلے کہ عادت بن گئی. چاہتا ہوں کہ اللہ نے زمین کو آیت بنایا تھا, ہم اتنی مرتبہ اس پر چلے کہ عادت بن گئی. اللہ نے آسمان کو آیت بنایا تھا, ہم اتنی مرتبہ اس کے نیچے سے گزرے کہ عادت بن گئی. اللہ نے سورج کو آیت بنایا تھا, ہم نے اتنی مرتبہ اسے نکلتے اور ڈوبتے دیکھا کہ عادت بن گئی. تو اللہ نے کیا بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا آیت, ہم سب نے بنایا عادت. آیت اور عادت میں کیا فرق ہے؟ یعنی جو بار بار ہو اسے عادت کہا جاتا ہے, اور جو ایک بار ہو اور یاد رہ جائے اسے آیت کہا جاتا ہے. آیت اور عادت میں فرق بتاؤں؟ بس میں اپنی تقریر کا پہلا جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں, بس آپ آمادہ ہو جائیے. آیت اور عادت کا فرق بتانے جا رہا ہوں تو سنیے. آیت اور عادت میں فرق یہ ہے کہ مچھر کا پیدا ہونا عادت تھا, مگر اگر کسی بادشاہ کی موت بن جائے کیا ہے؟ آیت ہے. ذرا جانیے, ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں کہ ابابیل کا پیدا ہونا عادت تھا, ابابیل کا پیدا ہونا عادت تھا, مگر اگر ہاتھیوں کی موت بن جائے تو کیا ہے؟ آیت ہے. ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں کہ ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت تھا, مگر اگر کسی قوم کے لیے عذاب بن جائے. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا, جملہ کہنے جا رہا ہوں, اس جملے پہ بیٹھے نہ رہیے گا. کہ ستاروں کا آسمان پر چمکنا عادت ہے, مگر اگر زمین پر آ جائے تو کیا ہے؟ آیت ہے. بھائی ستارہ آسمانی پر تو چمکتا ہے, مگر اگر زمین پر آ جائے تو کیا ہے؟ آیت ہے. یا تو جملہ بدل کے یوں کہہ دوں کہ ستاروں کا آسمان پر چمکنا عادت ہے, اگر در فاطمہ پر آ جائے کیا ہے؟ آیت ہے. اب ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں کہ آسمان سے بارش کا آنا عادت ہے, مگر اگر ذوالفقار آ جائے تو کیا ہے؟ آیت ہے. بھائی آسمان سے بارش ہی تو آتی ہے, مگر اگر ذوالفقار آ جائے تو کیا ہے؟ آیت ہے. ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں کہ گھر میں دروازے سے آنا عادت ہے, مگر اگر دیوار میں در بن جائے کیا ہے؟ آیت ہے. ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں کہ سورج کا آج ڈوب کے کل نکلنا عادت ہے, مگر اگر کوئی انگلیوں کے اشارے پر نکال دے کیا ہے؟ آیت ہے. تو آیت ہے. ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں
کہ بہتے دریا پر قدم رکھ کر ڈوب جانا عادت ہے، مگر اگر کوئی آ کے مصلی عبادت بچھا دے تو کیا ہے؟ آیت ہے۔ آیت اور عادت کا فرق بتاؤں، آخری جملہ خاموش نہ رہیے گا، آخری جملہ آیت اور عادت کا فرق بتاؤں، سر کٹ جانے کے بعد چپ رہنا عادت ہے، سر کٹ جانے کے بعد خاموش رہنا عادت ہے، مگر اگر کوئی نوکے سنا پر بول دے آیت ہے۔ حسین نے بول کے کہا کہ میں عادت نہیں ہوں، آیت ہوں۔ سورہ کہف کی تلاوت کی کہ نہیں کی؟ حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی کہ نہیں کی؟ حسین نے سورہ کہف کی تلاوت اسی لیے تو کی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ اگر اس عزاداری کو خراب کر رہے ہو تو یہ سوچ اور سمجھ کے خراب کرنا کہ اس کا وارث ہے، بدلہ میں نہیں لینا ہے، بدلہ میں نہیں لوں گا۔ اگر عزاداری خراب ہو رہی ہے، اگر فرش عزا خراب ہو رہا ہے، اگر جلوس عزا خراب ہو رہا ہے، اگر قوم میں فساد پیدا ہو رہا ہے تو بدلہ ہم نہیں لیں گے، بدلہ میں نہیں لوں گا، بدلہ وہ لے گا جو پردے والا ہے۔ اور یاد رکھنا، امت کا بدلہ اور ہے، امام کا بدلہ اور ہے۔ محمد والے بس عزیزان محترم، ایام عزائے فاطمیہ، جناب زہرا کی شہادت کے ایام، اگر میں ان ایام کو ایک اور تعبیر سے یاد کروں تو یہ ایام مولا علی ہے۔ میں مولا کی بارگاہ میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرد کے لیے سب سے مشکل گھڑی، یعنی میں یوں کہہ دوں کہ بازوؤں پہ تیر کھانا آسان تھا، ساری کی ساری مثالیں ترکی، سر پر حالت سجدہ میں ضربت کھانا آسان تھا، مگر زہرا پہ اٹھتا ہوا ہاتھ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، دیکھیے عمومی طور پر فاطمہ سب کی ماں ہے، خصوصیات کے طور پر فاطمہ سادات کی ماں ہے، فاطمہ سادات کی ماں ہے، خصوصیت کے ساتھ فاطمہ سادات کی ماں ہے، سادات کی حقیقی ماں ہے، لیکن عمومی طور پر فاطمہ سب کی ماں ہے۔ تو جب ایک بیٹا مدینے جاتا ہے نا تو اس کا دل تڑپتا ہے، اس کا دل تڑپتا ہے، اللہ اللہ ہماری ماں کی قبر کہاں ہے، ہماری جدہ کی قبر کہاں ہے۔ کیا جب ایک بیٹا اپنی ماں کی قبر پہ جائے گا تو کیا اس کا دل نہ تڑپے گا؟ کیا اس کا دل نہ تڑپے گا؟ خدا کی قسم انہی سوالات کے لیے ہم ایام فاطمیہ کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس نبی کی بیٹی کا جنازہ شان و شوقت سے اٹھنا چاہیے، رات کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے، کیا نبی کی بیٹی کی کیا خطا تھی؟ نبی کی بیٹی کی کیا خطا تھی کہ ان پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا تھا؟ نبی کی بیٹی کی کیا خطا تھی؟ نبی کی بیٹی نے کیا خطا کیا تھا؟ خدا کی قسم تلوار کے ذریعے سے، غلاف کے ذریعے سے شہزادی کے بازو کو زخمی کیا گیا، پہلو شکستہ کیا گیا۔ آخر نبی کی بیٹی کی کیا خطا تھی؟ اے مسلمانوں بتاؤ، نبی کی بیٹی نے کیا خطا کیا تھا؟ ہائے رے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کے جنت البقیع میں جا کے رویا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے علی سے کہا، اب فاطمہ زندہ نہ رہیں گی، آج فاطمہ چلی جائیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فاطمہ علی سے کہہ رہی ہے
کہ اب فاطمہ اس دنیا سے چلی جائیں گی. اے فاطمہ، علی آپ کے بغیر زندہ نہ رہیں گے. علی نے کہا اے فاطمہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ زندہ نہ رہیں گی؟ فاطمہ نے کہا اے علی، میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا. میرے بابا کہہ رہے تھے کہ آج اب جلدی تم مجھ سے ملو گی، آج کی رات تم مجھ سے ملو گی. ارے حسن و حسین تڑپ رہے تھے، زینب و ام کلثوم آنسو بہا رہی تھی. اللہ اللہ مجمع رو رہا تھا، مجمع رو رہا تھا. فاطمہ علی سے کہہ رہی تھی اے علی، میرے دل میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. اے علی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ کی مخالفت نہیں کی ہے. اے علی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اے علی، میری شہادت کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. اے علی، مجھے رات میں غسل دیجیے گا. علی، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا. میرا جنازہ رات میں اٹھائیے گا. علی نے غسل دینا شروع کر دیا. ارے غسل دیتے دیتے ہاتھ جب پسلیوں تک پہنچا، علی جیسا صابر انسان چیخ اٹھا، سر کو دیوار سے لگا لیا. ہائے رے فاطمہ! غسل و کفن تیار ہوا. آواز دی زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. اے میرے بچوں حسن و حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. قیامت کا سما تھا. شہزادے، دونوں شہزادے آگے بڑھے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو خطاب کر رہا تھا. حسن حسین سے کہہ رہے تھے بھیا، بھیا اماں چلی گئی، بھیا بڑی مصیبت ہے. دونوں شہزادوں نے خطاب کیا اماں، جب تک بلائیے گا نہیں، جب تک بولیے گا نہیں، ہم آپ سے جدا نہ ہوں گے. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹ گئے، دو ہاتھ بلند ہوئے، آؤ میرے لال آ جاؤ. حسن و حسین ماں سے لپٹ گئے. آواز آئی اے علی، حسن و حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی. علی نے جنازہ اٹھا لیا، سپردے خاک کر دیا، سپردے خاک کر دیا. مدینے کا رخ کیا، آواز دی یا رسول اللہ. علی شرمندہ ہے، فاطمہ پہلو شکستہ ہے. آپ کی امانت جیسی تھی ویسی واپس نہ کر سکا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لدم قضائه وتسليما لأمره. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.